کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء کرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آخری کی 3 آیتیں 22، 23 اور 24 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے توحید باری تعالی۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ ٹھنڈی کے باوجود یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، اپنا عنوان ہے توحید باری تعالی۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اسلام کے اندر نمبر 1 اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا۔ توحید، ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا، جس نے پوری کائنات سجائی ہے۔ اللہ اکیلے پورا کام کرتا ہے۔ اس نے پوری کائنات سجائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر چیز اللہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ ہر چیز اللہ نہیں ہے، ہر چیز بھگوان نہیں ہے، ہر چیز بھگوان کی ہے۔ آسمان اللہ نہیں ہے، آسمان اللہ کا ہے۔ زمین اللہ نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے۔ سورج اللہ نہیں ہے، سورج اللہ کا ہے۔ چاند اللہ نہیں ہے، چاند اللہ کا ہے۔ درخت اللہ نہیں ہے، درخت اللہ نے پیدا کیا، اگایا۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان یہ مانتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ ہر چیز اللہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کی ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کہ مولوی صاحب جو بات بول رہے ہیں سب صحیح ہے۔ ابھی تک جو میں نے کہا اس سے آپ سہمت ہیں نا؟ بولیے، صحیح بولا کہ نہیں بولا بھائی؟ صحیح بولے، یہاں تو کوئی شکایت نہیں۔ اب شکایت کہاں ہو رہی ہے اس کو بھی سننے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ جب سب کچھ اللہ کا
تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اور جس کا توحید جتنا زیادہ مضبوط ہے، یعنی اکیلے اللہ کرتا ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ، فائدہ پہنچانے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، فریاد سننے والا اللہ، وہ اگر دینے پر آ جائے اور وہ اگر لینے پر آ جائے، یہ مضبوط کرنا بہت ضروری. یہیں سے مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا. وہ اگر دینے پر آ جائے تو ایک چائے بیچنے والے کے ہاتھ میں ملک کو دے دیتا ہے. وہ اگر لینے پر آ جائے تو 1000 سال تک حکومت کرنے والے سے بھی لے لیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26. کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. نقصان یہیں سے ہو رہا ہے. جب اس آیت کو سمجھ لیں گے، نقصان پہنچانے والا اللہ، فائدہ پہنچانے والا اللہ، سب کچھ اللہ کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے. دنیا کی تمام دولت ایک ساتھ جمع ہو جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو طاقت ہے نا، کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج بات کریں گے گڑبڑی کہاں پیدا ہو رہی ہے. جب ایک اللہ پر بھروسہ ہے تو تمام پریشانیاں ختم، کچھ بھی نہیں. آپ غور کر لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں. اچھا یہ بتائیے، صحابہ کرام کا دور زیادہ پریشانی والا تھا یا آج کا دور زیادہ پریشانی والا ہے؟ کون بتائے گا؟ او بھائی، پتے کھایا کرتے تھے وہ لوگ، پتے چاٹا کرتے تھے، چمڑے کو پانی میں بھگو کے منہ میں ڈالتے تھے. آج ایسا کریں گے؟ اگر ایک وقت بریانی نہیں ملے گی تو شکوے شکایت. ابھی بقرعید گزری، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، نلہ بھی کھائے، بھوٹی بھی دبائی اور فریج میں بند کر کے رکھ بھی لیے اور 1 سال تک چلاتے بھی رہیں گے. کہیں کہیں ایسا بھی ہے. سبحان اللہ. تکلیف، ہم اور آپ تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ زمانے میں ہوتے نا تو بڑا اچھا ہوتا. میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اس زمانے میں ہوتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھیوں میں سے ہو جاتے. اللہ کا شکر ہے کم سے کم جس زمانے میں اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا شکر. بڑی پریشانی صحابہ کرام نے اٹھائی ہے، لیکن توحید جب مضبوط تھا تمام پریشانیوں کو جھیل گئے. رونا نہیں رویا، یہ قوم رو رہی ہے. ہم نے صرف رونا سیکھا ہے. رونا کس کے سامنے؟ سب کے سامنے روتے ہیں، ایک کے سامنے روتے ہی نہیں. صحیح ہے نا بھائی؟ وہاں جا کے رو رہے ہیں میرا کام کر دو، وہاں رو رہے ہیں کام کر دو، وہاں رو رہے ہیں کام کرو. اس لیے کئی کام نہیں ہوتا ہے. جو ایک کو منا لے گا صاحب اس کے مخالف ہو جائے، کوئی ہو سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے کیا؟ اس کے سامنے روتے ہی نہیں، گڑ گڑاتے ہی نہیں. اس لیے رونا سیکھیے، گڑ گڑانا سیکھیے، مانگیے اسی سے. وہی کچھ کر سکتا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو کچھ کر سکے. عقیدہ توحید اگر مضبوط ہو جائے، ایک اللہ پر بھروسہ دم پکا ہو جائے، پریشانیاں دیکھ لیجیے. پریشانیاں ارے پوچھنا ہے پوچھ لیجئے. بلال حبشی سے کالے کلوٹے غلام ہے، مکہ کی گلیوں میں گردن میں رسہ باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے. ہمیں آپ کو کہاں کوئی گھسیٹ رہا ہے بھائی؟ ہاں کہیں کہیں پر نظر آیا عراق کی ابو غریب جیل ہے، وہ افغانستان کے اندر ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ بھئی ننگے مینار بنا دیے گئے، کتوں سے نچوایا. آج بھی الحمدللہ ہم مسلمان چاہے جتنے گئے گزرے ہیں، لیکن خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں.
کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حالات چاہے جیسے بھی رہے, ہوتا رہے گا, چلتا رہتا ہے, آزمائش ہے. اچھا یہ بتائیے, پوری دنیا میں ہم اور آپ آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں یا پھر ہمیں سزا مل رہی ہے؟ سنبھال کے جواب دیجیے گا, ابھی میں ٹائم دے رہا ہوں سوچنے کا. ادھر والے سوچیں گے پوری دنیا میں ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے یا پھر آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. او بھائی, آزمائش, سبحان اللہ, تب تو اچھے ہوں گے ہی, عمل کرنے والے ہوں گے اگر آزمائش ہے تو. گناہوں کی سزا مل رہی, کتنے لوگ بول رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو بھائی. گناہوں کی سزا مل رہی ہے, بہت کم لوگ ہیں. آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں تو توحید والوں کی زندگی پڑھ لیجئے. عمار ہیں, یاسر ہیں, سمیہ ایک بوڑھی عورت ہے, مائیں بہنیں موجود ہیں, توحید والی بنی ہے, توحید والی. ایک اللہ کے لیے تمام تکلیفیں برداشت, مردوں نے برداشت کیا ہے تو عورتوں نے بھی برداشت. اسلام کے لیے شہید ہونے والی خاتون, ماں بہنوں کو فلمی دنیا کی ہیروئن معلوم, اس کے نام معلوم. کیا اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون کا نام یاد ہے؟ سوال. سمیہ ایک بوڑھی عورت ہے, لیکن جب ایمان دل میں بس گیا ہے تو اس امت کے فرعون کے سامنے بھی کہا ابو جہل جو کرنا ہے کر لو, لیکن دل میں جو ایمان بسا اس کو تم نکال نہیں سکتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے فرعون کے سامنے بھی ایک نوکرانی ڈٹ گئی. توحید کی بات چل رہی ہے. میں مردوں کا واقعہ تھوڑا کم بیان کروں گا, وہ تو ماشاءاللہ ہوتے ہی مضبوط. ماں بہنوں کا واقعہ کہ اگر وہ توحید والی ہو جائیں, بھاگ رہی ہے نا ادھر ادھر, ارے ذرا یہ ہو گئے, وہاں کھڑی ہیں, ادھر کھڑی ہیں, وہ دروازہ اب مولوی صاحب کا کھول کے بیان کریں. عزت بھی گئی, پیسہ بھی گیا, دولت بھی گئی, سب کچھ بھی گیا, اللہ پر بھروسہ ہے ہی نہیں. تو جب اللہ کے دروازے کو چھوڑ دیجئے گا تو دنیا میں بھٹکتے رہیے. توحید کوئی اس نوکرانی سے سیکھے, کتنی اللہ والی عورت ہے وہ. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر ایک روایت آئی ہے, یعنی اگر توحید والے ہو جائیں, ایک اللہ کو ماننے والے, تمام تکلیفیں ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے وہاں خوشبو سونگھی. جبریل امین سے پوچھا خوشبو آ رہی ہے, کس کی خوشبو ہے یہ؟ کہا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو نوکرانی تھی اس کی خوشبو ہے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. بھئی عورت کی خوشبو اور اس کے بچوں کی خوشبو, نبیوں کے سردار کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سونگھنے کو ملے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ ماں و بہنوں کے لیے درس ہے. واقعہ یہ ہے, نوکرانی جو تھی وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی. کنگھی ایک مرتبہ گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ, تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ بولے تیرے ابا نہیں, اللہ سے مراد جو میرا رب ہے اور تیرے باپ کا رب ہے. اللہ اکبر. ایک نوکرانی, نوکر ذات, اس کے اندر اتنی بڑی طاقت. بولے نہیں, میرا رب اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے. بولے میں اپنے باپ کو بول دوں گی. ٹھیک ہے, جا کے بول دے, جا کے بول. فرعون کے سامنے یہ بات آئی, اس وقت بھی اس عورت نے کہا میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. آج کل بھائیوں کو بھی دیکھ لیجئے, ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا پہلا کام کرتے داڑھی صاف کر لیتے. کاہے داڑھی صاف کرتے بھائی, کون جواب دے گا؟ یعنی اتنے کمزور ہو گئے آپ ایمان میں, اپنا لائسنس ختم کر لے رہے ہیں.
پرانے وزیر اعظم صاحب تھے ان کے پاس بھی داڑھی تھی, ابھی جو نئے ہیں ان کے پاس بھی داڑھی ہے, اور سکھ کے پاس بھی داڑھی, اور جس کو ہمیشہ رکھنا چاہیے تھا داڑھی ان کی بھی انہی کی داڑھی کاہے بھائی؟ آپ کو پرمیشن ہر جگہ سے ملا ہوا نا, کیا یہاں کی گورنمنٹ آپ کو بول رہی داڑھی مت رکھو؟ بھائی قانون میں لکھا ہوا ہے, قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے, تو کاہے صاف کرتے ہیں؟ توحید کی کمی ہے. چلیے اس واقعہ کو پہلے پورا کرتے. ایمان والی عورت کہا میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. اب آپ ہی غور کر لیجئے, فرعون کے سامنے پوری دنیا کانپتی تھی. آج بہت دندنا رہے نا لوگ, اسرائیل اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہا ہے, ارے اتنے ڈرپوک ہیں یہ. فرعون اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا تھا, ڈرپوک, یہ سامنے کبھی نہیں آئیں گے. آج اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو کمزوروں کو, نہتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو, بیچارے فلسطینیوں کو جو گلیل سے کام چلاتے ہیں بم برسا رہے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے. جس طریقے سے ایک فرعون کی طاقت کو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے توڑ دیا, کہیں ایک ایسا موسیٰ نہ پیدا ہو جائے جو اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ کر دے. کچھ ہے کیا؟ اللہ نے روس کو توڑ دیا, تو اللہ کے سامنے جو بھی ایسا کرے گا اس کو توڑ دیتا ہے. اس کا واقعہ, فرعون نے کہا اچھا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا؟ بلا ہاں اللہ ہے, رب ہے. کون سی طاقت ہے, کون سی ہمت ہے جو اس عورت میں آ گئی؟ معلوم ہے کیا سزا ملنے والی ہے. اب فرعون کا نام سنتے ہی کانپتے رکھتے تھے لوگ. فرعون نے یہ سوچا کہ یہ عورت ذات ہے تو پیچھے ہٹ جائے گی. تیل گرمایا, تیل, اللہ اکبر, تیل گرمایا جا رہا ہے, کہیں آگ جلایا جا رہا ہے, آگ میں ڈالا جا رہا ہے. میرے بھائیو, ایمان والوں کو آگ میں ڈالنے کی کہانی بڑی پرانی ہے. جو وہاں گیا کندن بن گیا. مومن کبھی نہیں گھبراتا. آگ میں جانا گوارا ہے لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. تیل میں جانا گوارا ہے لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. فرعون سمجھ رہا تھا اب جو تیل گرما رہا ہوں تو یہ عورت ڈر جائے گی. ماں بہنوں کے لیے نمونہ ہے. عورت ڈری کیا, قربان جائیے. اس کے بچوں کو بلایا گیا, عورت کے بچوں کو بھی بلایا گیا. ایک ایک کر کے تمام بچوں کو تیل میں ڈال دیا گیا, گرم تیل کے اندر. آخری بچے کی باری آئی, وہ دودھ پی رہا بچہ. ماں ذرا پیچھے ہٹی. ماں کی ممتا جانتے ہیں, تقاعست کا عربی کے اندر آیا حدیث میں, پیچھے ہٹی ذرا. فرعون نے اس سے کہا تھا کہ آخری آپ کی کوئی خواہش ہے کیا؟ جس کو جب سولی پر لٹکاتے ہیں نا تو آخری خواہش پوچھ لیتے, آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ بولے میری آخری خواہش یہی, اب تیل میں جلنا ہے تو میرے بچوں کی ہڈیوں کو اور میری ہڈی کو ایک ہی قبر میں رکھ دیا جائے, یہی آخری خواہش ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب جب باری آئی کہ بھئی اس بچے کو لے کر تیل میں کودنا, تقاعست من اجلی, پیچھے ہٹی ذرا. اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. امی جان تو مجھے لے کر تیل میں کود جا, کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں ہلکا ہے. اور وہ تیل میں کود گئی. اللہ پر بھروسہ, دنیا کی سزا کچھ بھی ہو جائے. ماؤں بہنوں کے لیے ارے بڑے کارنامہ ان کے بھائی. ان کا توحید تو بڑا مضبوط ہونا چاہیے تھا, لیکن آج ڈھلمل یقین ہو گئی ہیں. ان کو ہاتھ دکھا رہی ہیں, ان کے پیچھے چلی جا رہی ہیں, وہاں پہنچ رہی ہیں, ادھر مسئلہ ہو رہا ہے. نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری, گھبرائے ہوئے ہیں. اس وقت کس نے دلاسا دیا تھا آپ کو؟ ایک عورت نے, جس کو تاریخ مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے. دلیل صحیح بخاری,
کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھبرائے ہوئے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے. دلاسا دیا، دلاسا، اللہ پر بھروسہ. یہ نہیں کہ خود ہی پہلے گھبرا گئی نا، گھبرائے ہوئے شوہر کو دلاسا دیا. اس کا کام ہے دلاسا دینا، نہ کہ خود گھبرا جانا. تاریخی جملہ ہے. بیوی ہو تو ایسی، جس کو اگر ایسی بیوی ہاتھ لگ جائے، اللہ اکبر، تمام پریشانیاں ختم. ارے کاروبار ٹھپ ہو گیا، کیا ہوا؟ محترمہ ساتھ میں ہے نا، بیوی ساتھ میں ہے نا، ختم. دوسرے تو ادھر ادھر بولتے، لیکن بیوی نے جہاں کہا مسئلہ حل. دل کو ذرا سکون ملے گا. کیا کہا؟ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. فوراً اللہ کا نام لیا. اللہ آپ کو رسوا کر دے گا، برباد کر دے گا، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر خوبیاں ہیں. آپ لوگوں کی پریشانی اٹھا لیتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، رشتے ناتے کو آپ جوڑ دیتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. آپ تو حق کے لیے لڑتے ہیں، تو اللہ آپ جیسے آدمی کو برباد کر دے گا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اللہ والی عورت. ہمیشہ اللہ کا نام. ام القرا، گاؤں کی ماں. ام القرا اس کا معنی ہوا گاؤں کی ماں. گاؤں کی ماں کو اسماعیل کی ماں نے آباد کیا ہے. بس جملہ صاف ہے. بولے نا عورتیں کیا کرے گی؟ ارے بھائی یہ تو پورا خاندان بنا رہی ہے، پورا قبیلہ بنا رہی ہے. نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، سماجی خدمت گاروں کو انہوں نے جنم دیا ہے. لیکن بیچاری اب ڈبل کام کر رہی ہے. پائلٹ بھی ہے، گھر پہ بھی کام کر رہی ہے. ایئر ہوسٹس بھی ہے، گھر پہ بھی کام کر رہی ہے. بیچاری کا اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بڑا رحم آتا ہے. ان کا کام تھا وہ نبیوں، ولیوں کو جس طریقے سے ماؤں نے کیا، یہ سماجی خدمتگار کو جنم دیتی. مائیں دے دو اچھی، ختم، بہترین سماج بن جائے گا. یاد کیجیے، گاؤں کی ماں کو اسماعیل کی ماں نے، ہاجرہ نے آباد کیا. لیکن جملے لانا توحید، وہی جھلکتا ہے توحید. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر مکہ جاتے ہیں. مکہ شہر بڑا آباد شہر ہے. ابھی مولوی صاحب بولیں گے کتنے لوگ حج کو گئے ہیں؟ سبحان اللہ، لوگ ہاتھ بھی اٹھا دیں گے. حاجی صاحب ہیں کیا آپ میں سے؟ کوئی بھی نہیں حاجی صاحب؟ سبحان اللہ، حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب. دیکھیے مولوی صاحب نے کہا نا حاجی صاحب، سننے میں کتنا اچھا لگا. حاجی صاحب، سبحان اللہ، حاجی صاحب، حاجی صاحب. آئیے حاجی صاحب، نام ہی غائب، نام ہم نہیں لیتے. حاجی صاحب، سبحان اللہ، کیا محبت ہے. ارے اس محبت کی نگری کو ایک عورت نے آباد کیا. لیکن تاریخ پڑھیے، اس عورت کی قربانی پڑھیے، قربانی. اس لیے مکہ شہر دنیا کا آباد شہر ہے، یوں ہی نہیں ہے. اس لیے ماں و بہنوں کے لیے نمونہ ان جیسی عورتیں ہیں. دلیل میں نے دی. ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچ گئے. بیوی ہے، بیٹا ہے. درخت کے نیچے بیٹھا دیا، کھجور اور پانی دے دیا، ختم. کوئی اے سی نہیں لگی ہوئی ہے، کولر نہیں ہے، بہترین گھر بنا کے نہیں دیا، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح گھر نہیں، کچھ نہیں. قربانی، عورتوں کی قربانی. یاد کیجئے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ رہے ہیں. اس پورے علاقے میں مکہ شہر بڑا آباد شہر، کوئی نہیں بستا ہے. چٹیل میدان ہی میدان ہے، پہاڑی پہاڑی، کوئی نہیں بستا ہے. جب آ رہے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بچے کو چھوڑ کر، کیا گزری ہوگی نبیوں کے باپ پر. نبیوں کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام. کیا گزری ہوگی.
لیکن قربانی دی ہے. ہم اور آپ صرف نلہ اور گوشت کھا کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، قربانی کا جب دن آتا ہے، ہر چیز کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، ملک کو چھوڑ دینے کی قربانی، اور جو اللہ کا حکم ہو اس پر چلنے کی قربانی، تمام قربانیوں کو یاد کیجیے. ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں تو بیوی نے کیا پوچھا؟ یا ابراہیم این تذهب وتترکنا فی هذا الوادی الذی لیس فیہ انیس ولا شیء. ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں ہم کو چھوڑ کر؟ اس پورے وادی میں تو کوئی نہیں بستا ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ بیوی نے اگر شوہر کا نام لے لیا تو نکاح نہیں ٹوٹا. کہیں کہیں دیہات میں یہ مشہور ہے کہ بیوی نے شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ گیا، پھر سے نکاح پڑھائیے. جیسے کہیں کہیں یہ مشہور ہے کہ نماز پڑھ لیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب مولوی صاحب یہ کھول کے نہیں بولیں گے کہ کون سی نماز پڑھ لیا تو نکاح ٹوٹ گیا. آپ لوگ سمجھے کیا؟ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے بھائی، جن کا نکاح ہوا ان کا نکاح ٹوٹ گیا نماز پڑھنے سے، اور جن کا نکاح ہی نہیں ہوا تو اس کا کیا ٹوٹے گا؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے آپ؟ اوہو، دیکھیے پورا کھول کے بولنا پڑے گا. فلانے کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ لی تو اتنے سب لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ سنے کبھی؟ یس. اور جن کا نکاح نہیں ہوا تو ان کا کیا ٹوٹے گا؟ کچھ نہ کچھ ٹوٹنا چاہیے نا. چلیے ٹھیک ہے. ابراہیم کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی نہیں بستا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مرارن، بار بار کہا. یہاں ایک مسئلہ اور نکالنا چاہ رہے ہیں. بیوی کا صرف ایک مس کال آئے اور اگر ہم نے فوراً جواب نہیں دیا تو گھر پہنچتے ہی پورا گھر ہمارے سر پر آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ آ جائے گا. کاہے کہیں کسی اور کے چکر میں کہ ابھی ہو سکتا ہے بیچارہ تجارتی کام میں لگا ہو، کہیں مشغول ہوگا اس لیے نہیں کیا. تو ایک ہی مس کال پر پوری کھچڑی پکا لیا جہاں. اچھا ایسا کرنا ہے. مرارن، بار بار کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں. تو خود ہی جواب دیتی ہے، اللہ امرا کا بہذا. دیکھیے لفظ اللہ، توحید ہم کو یہی ثابت کرنا. کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلے جائیے؟ نعم، ہاں، بس اتنا کہا. آگے کا جملہ اور زیادہ، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. کاش ماؤں میں بہنوں میں یہ توحید آ جائے. ارے پورا چٹیل میدان ہے تو کیا ہوا؟ رب جس کا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے. توحید. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ توحید مردوں کا بھی کمزور ہے بھائی. میں ون سائڈ کیوں بات کرتا ہوں؟ بتاؤں کتنا کمزور ہے؟ ابھی ہم دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. چلیے ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ کیسا لگا آپ کو؟ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا والا ہے. اب کوئی اس کا ترجمہ یہ کرے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو کیسا لگے گا؟ گڑبڑی ہو جائے گی. مولوی صاحب کو پیٹیں گے لوگ. کہاں سے لیا ہے مولوی صاحب؟ حوالہ دیجئے، دلیل دیجئے. چلیے الحمدللہ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ حوالہ دیجئے، دلیل دیجئے، تب تو بات بن جائے گی. کیونکہ وہ دکھائی نہیں پائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. گڑبڑی جہاں جہاں ہو رہی ہے اب ہم اس کی طرف گھس رہے ہیں دھیرے دھیرے. جہاں توحید کمزور ہو جائے گا، چور دروازہ کھل جائے گا. اور سب سے بڑی ڈکیتی ہو رہی ہے توحید پر. سین کھن رہے ہیں لوگ، ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اب اس کو میں مثال کے ذریعے اکثر سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ سمجھانے کے لیے یا پھر مجھے اپنے کو سمجھنے کے لیے، میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی ہی بیوی ہوں، تو میں کچھ نہ کچھ خرید کے لے آؤں گا. فلانی کی امی کو ماشاءاللہ مجھ سے بہت محبت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ. جس دن میری بیوی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں. جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، بیچاری کا آخری دن ہوگا. رب نے پوری کائنات سجائی ہے، کتنا بھی والا کام ہو رہا ہے دیکھ لیجئے. اولاد بھی، روزی بھی،
बिगड़ी भी। सीधो अमीरों को नवाजने वाला अमीर नवाज अल्लाह है, गरीबों को नवाजने वाला अल्लाह है, बंदों को नवाजने वाला, अरे आप लोग बोलिए, मौलवी साहब आधा बोल रहे हैं, अल्लाह। सबकी फरियाद सुनने वाला गौस आजम अल्लाह है। भी वाला तर्जुमा हो रहा है वहां, फलां जगह पे औलाद मिलती है, बिगड़ी बनती है, कारोबार ठप हो गया दोबारा उठ जाएगा। जब ये हजरत इंसान अपने लिए पसंद ही नहीं करता कोई भी लगाए, तो क्या रब को ये पसंद है कोई उसके लिए भी लगाए? हमेशा चाहता वो ही लगाते रहिए, और जितना ज्यादा ही लगाइएगा उतने ज्यादा आप घी खाइएगा। समझा? नहीं समझे? जितना ज्यादा ही लगाइएगा उतने ज्यादा घी खाइएगा। इसका माना क्या? जन्नत में, क्योंकि तौहीद बहुत पसंद है अल्लाह सबसे ज्यादा हम चीज। दूसरे गुनाह हो जाए माफ, लेकिन तौहीद अगर मजबूत रहे ना तो घी मिलता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो घी खाने के लिए ही पर अमल कीजिए। तू ही है, तेरी ही चलेगी। अब कहीं कहीं गड़बड़ी हो जा रही है, मैंने कहा अकीदा कमजोर तो गड़बड़ी आ ही जाएगी। मिसाल के तौर पर सुबह सुबह चले, पत्थर में पैर लग गया, गा सही है ना? चले चले काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ओ भाई आज का जतरा बेकार है। चले चले सुबह के वक्त दुकान पे पहुंचे, दूध वाले की दुकान पर गए और 500 की नोट निकाली, लीजिए, और हम पहले ग्राहक बन गए और जरा बाता बहस भी हो गई। दिन भर ऐसे ही ग्राहक मिलते रहेंगे, कहां से पापी ग्राहक आ गया है। ठीक, लोग क्या करते, भाई मेरा कारोबार ठप हो गया, खत्म हो गया, फलाना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे लाख पीछे पड़ा रहे, ऊपर वाला उसके पीछे पड़ जाएगा, और ऊपर वाला जिसके पीछे पड़ गया बेइज्जत कर देगा उसको। पीछे पड़ा हुआ है, ओहो अगर ऐसा कर लिया होता तो, ओहो ये मैंने क्यों नहीं किया। मैं भी धीरे धीरे आ रहा हूं। फिर कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए अल्लाह की तौहीद में सेन खन रहे हैं, यानी उसमें डाका डाल रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, छत पर जाइएगा तो बगैर सीढ़ी के जाइएगा? सीढ़ी तो लगाना ही पड़ेगा। तो अल्लाह के पास जाइएगा तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना भाई। देखिए डाका डाला जा रहा है। अच्छा आप ही बताइए, जज के पास जाइएगा तो बगैर वकील के जाइएगा? तो नहीं, जज के पास जाएंगे तो वकील की तो जरूरत पड़ेगी ही। डाका डाला जा रहा अल्लाह की तौहीद में, ये अल्लाह को पसंद नहीं। अब सबको हम मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आइए चले, काली बिल्ली ने जो रास्ता काट दिया था उसका हल क्या होगा? उल्लू घर पे आकर बैठ गया और बोलने लगा, ओ भाई किसी की विकेट गिरने वाली है, यानी कोई ना कोई जाने वाला है, इसलिए वो आके बोल रहा है। देखिए अकीदा तौहीद कितना कमजोर है। बचपन से इसको अगर सिखाया जाता ना, भर दिया जाता, तो कमजोर ना होता। दलील सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा किताब नंबर 35 हदीस नंबर 2516। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजीदु तुजाहक इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लज़ी इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। चंद बातें सिखा रहा हूं, सुन लो। पता ये चला बचपन से तौहीद डालना पड़ेगा, तब आगे चल के सही रहेगा, लेकिन बचपन से डाल ही नहीं रहे। चंद बातें बता रहा हूं, तू अल्लाह को याद कर, अल्लाह तुझे याद रखेगा। अल्लाह के कवानीन की पासदारी कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। जब भी सवाल करना हो तो अल्लाह ही से सवाल कर, जब भी मांगना हो तो अल्लाह ही से मांग। सब लोग मिल जाएं
تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. سب لوگ مل جائیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ارے 2002 کے بعد سے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سب نے مل کر کوشش کی کہ اسلام کو دبا دیں گے. اسلام دبا نہیں، وہ لوگ دب گئے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان کے گھروں میں داخل کر دیا. ٹونی بلیر برطانیہ کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ٹونی بلیر کی سالی کو مسلمان بنا دیا. واجپئی جی نے ہندوستان پر 5 سال تک حکومت کی ہے. واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو اللہ نے مسلمان بنا دیا. اسلام اللہ کا ہے، اللہ بنائے گا. اسلام مسلمانوں کا نہیں ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں، آپ کا ہے کیا اسلام؟ اللہ کا ہے. اللہ جس کے لیے چاہے گا، جس کے سینے کو چاہے گا اسلام کے لیے کھولے گا. وہی واجپئی جی کی بہن کی نواسی کے لیے کھول دیا، لیکن واجپئی جی کے لیے نہیں کھولا. اللہ جس کو چاہے گا اسی کو اندر لے گا نا بھائی. لاکھ کوئی کوشش کر لے. اس لیے ہم اور آپ بولتے ہیں نا فلانا ہمارے پیچھے پڑا ہوا، وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا، وہ ایسا کر رہا، دس ڈیٹ. میرے بھائیوں یہ سب ہٹا دینے کا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ رب نہ چاہے. ختم. توحید کو مضبوط کر لیجئے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے. چلیے وہ کالی بلی جو آ گئی تھی تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75. کبشہ بنت کعب بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسر جو ہے قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے. پتہ یہ چلا بھائی بہو سے بھی ملنے کے لیے جانے کا، خیر خیریت معلوم کرنے کا. گئے. نماز کا وقت آیا تو پانی لاتی ہیں. دیکھیے ماشاء اللہ پانی لاتی ہیں. اب وہ وضو بنا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ بلی آ گئی. بلی اس پانی کو جس سے وہ وضو بنا رہے ہیں پینے لگی. تو انہوں نے بھی پانی اور یہ کر دیا ٹیڑھا تاکہ وہ پی لے. برتن کو ذرا ٹیڑھا کر دیا پی لے. کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی. وہ غور سے دیکھ رہی تھی ان کی بہو. کہا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات. یہ ناپاک نہیں ہے، یہ تو گھومنے والیاں ہیں یا گھومنے والے ہیں. گھوم رہے ہیں بس ایسے، ناپاک نہیں ہے. صبح کے وقت جب ہم گئے تھے دکاندار کے پاس، اور دکاندار نے یہ کہا تھا او بھائی ایسے گاہک تو ہمیشہ ملا کریں گے، اب دن بھر میری دکان کا کیا ہوگا. اگر وہ 500 کی نوٹ لے کر آیا ہے تو یہ سوچنے کا کہ اللہ دن بھر 500 کی بھیجے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مولوی صاحب نے حدیث پڑھی بھی، لیکن اس حدیث سے میں ذرا دوسرا معنی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اللہم بارک لامتی فی بکورہا. سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606. حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے یہ. اس حدیث کے راوی ہے صخر غامدی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. صبح کے وقت میں برکت ہے. ہاں مولوی صاحب برکت تو ہے، اس لیے سونے میں بڑا مزہ آتا ہے. فجر کے وقت تو بڑی اچھی نیند بھی آتی ہے اور لگتا ہے پیر ہاتھ کو کوئی دباتا بھی ہے. اور اگر ٹھنڈی کا موسم ہو اور ماشاءاللہ اوپر سے اوڑھے ہوئے ہیں تب تو اس وقت کیا کہنا نیند کا. تو برکت تو ہے ہی مولوی صاحب، برکت ہے. برکت کا معنی یہی ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، معلوم ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ اس کے کان میں کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی کیا ہو جاتا ہے کان میں؟ یہ نہیں یاد رکھنے کا، یہ کوئی نہیں یاد رکھے گا اس کے کان میں کیا ہو جاتا ہے. نہ شیطان پیشاب. اب جسے شیطان سے پیشاب کروانا ہو تو مولوی صاحب کیا کریں گے؟ بولیے کچھ کر سکتے ہیں؟
کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. اقبال نے کہا تھا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. ابو صخر یا صخر بیان کرتے ہیں غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب سے میں نے سنی ہے, میں ایک تاجر آدمی ہوں اور میں اپنے تجارت کے سامان کو صبح صبح بھیجنا شروع کیا لوگوں کو, الحمدللہ آج میں بڑا مالدار ہوں. حدیث کے نیچے لکھا وہ بڑا مالدار ہو گیا. کوئی نہیں بتائے گا میرے پاس دولت ہے, دولت کو لوگ چھپاتے, اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر رہے نا. کیوں؟ اگر بول دوں گا نا تو وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا. ارے بھائی, دولت دینے والا اللہ, دولت چھیننے والا اللہ. وہ اگر دینے پر آ جائے تو میں نے کہا نا دے سکتا ہے, وہ لینے پر آ جائے. جا کے کلکتہ کی گلیوں میں دیکھیے, جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا, دلی کی جامع مسجد بنائی, لال قلعہ بنایا, آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں چائے بیچ رہے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں. ہے نظام ہے, گناہوں کی سزا مل رہی ہے, کاٹیں گے نا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے جو بھی مل رہا ہے. اور صبح کے اگر 500 کی نوٹ آ گئی تو گھبرائیے گا نہیں, 1000 کی بھی آ گئی تو گھبرائیے گا نہیں. مولوی صاحب صبح کے وقت اٹھوں گا, دکان کھولوں گا تو گاہک آئے گا کہاں سے, کیونکہ سب لوگ تو سو رہے ہیں. میرے بھائیو, دکان کھولنا آپ کا کام اور گاہک بھیجنا, ہاں مضبوط ہے توحید. پہلے ایسا دور تھا صبح کے وقت ہی مسلم دکان کے لیے انتظار میں تھے لوگ, چاچا کی دکان کب کھلے گی. آج کوئی انتظار کرتا ہے؟ بے ایمان ہو گئے ہم, اور اب تو برکت ختم ہوگی نا. کب کھلے گی دکان؟ حدیث جانتے ہیں, قرآن جانتے ہیں, سبحان اللہ. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا. ایک جگہ پہ میں تھا بمبئی میں, تو اتفاق سے 2 سامان مجھے ایک ہی جگہ پہ مل گیا. کچھ گوشت لینا تھا اور کچھ پھل فروٹ لینے تھے. تو میں نے دونوں سے مذاق کیا. کلمہ پڑھنے والے سبحان اللہ الحمدللہ. بھائی صاحب آپ پھل ہم کو دے دیجئے اتنا کلو. اور کہا بھائی صاحب آپ کا جو یہ پھل ہے نا, اس کو میں مرغی والے ترازو پر تول کے دیکھوں گا. اور مرغی والے سے کہا کہ وہ آپ کی جو مرغی ہے نا, یہ سیب والے ترازو پر یا پھل والے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. تو سیب والا مولوی صاحب کہیں بھی لے جا کے تول لیجئے, وہ سب ایسے بات کرتے. تو بھائی یہ 1-1 کلو کا 2 طریقے کا کیوں رکھتے ہیں لوگ؟ آپ دیکھیے گا 2 طریقے کا ہوگا, 1-1 کلو کیوں رکھتے ہیں ایسا؟ وہ آدمی کو دیکھ کر بات کرتے اور ویسا ہی وزن دیتے. ٹھیک ہے, پھل والے نے تولا, غور سے سنیے گا, ابھی آپ کا امتحان ہے, کس کا ترازو صحیح ہے اور کس کا غلط ہے ابھی پتہ چل جائے گا. مرغی والے نے مرغی مجھ کو دے دی, رکھ دیا وہیں پر. بولے بھائی مذاق کر رہا ہوں, ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ, آپ لوگ تو مسلمان ہیں اور آپ لوگوں کا ترازو خراب کیسے ہو سکتا ہے بھائی, ہو ہی نہیں سکتا. تو سیب والے کا 2 کلو میں نے لیا, اٹھایا اور مرغی والے پر رکھا, تو وزن میرا زیادہ ہو گیا, 2 کلو سے زیادہ ہو گیا. اب آپ لوگوں کے لیے سوال ہے کہ وہ زیادہ کیوں ہوا؟ کون جواب دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے گا. کس کا ترازو غلط ہے؟ ہاں کیسے بھائی؟ ترازو صحیح ہے تبھی نہ زیادہ ہوا. دیکھیے سمجھے نہیں بھائی, اس کا ترازو صحیح ہے تبھی تو مولوی صاحب دیکھیے زیادہ ہو رہا ہے. سمجھے نہیں بھائی صاحب؟ بولے کس کا ترازو صحیح ہے؟ سیب والے کا سیب مرغی والے کے اس میں زیادہ ہو گیا, 2 کلو سے زیادہ ہو گیا. تو کس کا ترازو کہاں گڑبڑی ہو رہی ہے بھائی؟ سیب والے کے یہاں. دیکھیے انہوں نے کہا نا سیب والے کے یہاں گڑبڑی ہو رہی ہے. صحیح ہے کیا؟ آپ کا جواب صحیح ہے کہ مرغی والے کے ہاں گڑبڑی ہے, کیونکہ جب 2 کلو سے زیادہ ہو رہا ہے تب تو 1-2 سیب اور نکل جائے گا نا, تو ہمارا کم ہو جائے گا 2 کلو سے. سمجھے کہ نہیں؟
جب ان کے ترازو پر 2 کلو سے زیادہ ہو گیا اور یہاں 2 کلو ہی پورا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب 1-2 سیب اور نکالنا پڑے گا، تو ہمارا گھاٹا ہو رہا ہے، تو اس کے ترازو میں چوری ہے۔ تو میں نے کیا کہا بھائی صاحب، اصل میں آپ کا ترازو خراب تھوڑے نہ ہے، وہ سیب والے نے ہم کو زیادہ دے دیا، اب کیا کریں گے؟ اب آپ ہی بتائیے کیا کریں گے بھائی، کچھ کر سکتے؟ بھروسہ اٹھ گیا اللہ پر سے، ہاں مضبوط کر لیجئے، کم دوں گا پکڑ ہو جائے گی، زیادہ ہی نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم کو ایمانداری دکھانا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب میں اکیلا ہوں تو میں اکیلے ایماندار بن کے کیا کروں گا؟ پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایماندار تھے اس زمانے میں، اور ان کی بیوی تھی سارا، ختم ایمان والے۔ کچھ لوگ دلیل بھی دیتے مولوی صاحب اتنے لوگ زیادہ کر رہے ہیں تو کیا وہ لوگ غلط ہیں؟ تو پوری دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ، تو کہہ دیجئے اسلام غلط ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں برادران وطن ہے تو کہہ دیجئے کہ بھائی اسلام یہ زیادہ کبھی بھی نہیں بولنے کا، زیادہ جو لوگ بھائی جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے۔ چلیے آپ چلے۔ اب کچھ لوگ پریشان ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، فلانے جگہ پہ ہو جاتا ہے مسئلہ حل۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کس نے دی؟ اللہ نے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد یحییٰ کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ اولاد دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، وہی لے بھی لیتا ہے، امانت اسی کی ہے۔ بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ۔ بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اور بیٹی پیدا ہوئی تو منہ نیچے کر کے چل رہے ہیں۔ سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے، ادھر ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کالا دھاگا ہے، کسی کے ہاتھ میں لال دھاگا ہے، کسی کے پیر میں چھلا ہے، وغیرہ وغیرہ لوگ پہنتے۔ اللہ اکبر، اللہ کا سہارا چھوڑ دیا، دھاگے کے اوپر آ گئے۔ وہ بھی دھاگا کون سا؟ اس پر ہم نے یہ کر لیا کہ اگر یہ ہے تو فائدہ اور یہ نکال دوں گا تو نقصان۔ صحیح ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے گھڑی پہنتا ہے کہ اگر یہ گھڑی پہنتا ہوں تو فائدہ، نکال دوں گا تو نقصان، تو مولوی صاحب کہیں گے کہ گھڑی بھی مت پہنیے، کیونکہ نفع نقصان، فائدہ اور نقصان اس گھڑی میں نہیں ہے۔ نقصان پہنچانے والا اللہ، فائدہ پہنچانے والا اللہ۔ تو کیا دھاگے میں فائدہ ہے اور دھاگے میں نقصان ہے؟ بالکل نہیں۔ تو گڑبڑی یہی ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سن لیتے ہیں، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 3615۔ زینب بیان کرتی ہیں، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر آتے کھارتے تھے ذرا، تو اس لیے جب بھی ہم لوگ گھر پہ جائیں تو ذرا بھائی آ رہے ہیں، یہ نشانی ہے کہ بھائی مرد لوگ آ رہے ہیں، وہ جاتے تھے۔ پہنچے ایک دن تو بیوی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہم لوگ وقت نہیں نکالتے، اپنے گھر والیوں کے پاس بھی بیٹھنے کے لیے وقت نکالیے، اس لیے ہمارے گھر برباد ہو، وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ بچوں کے لیے وقت نکالیے، وقت ہی نہیں ہے۔ صبح بچے جب اسکول کو جاتے ہیں تو ہم سو رہے ہیں، رات میں جب ہم آتے ہیں تو بچے سو رہے ہیں، تو ابا سے ملاقات کب ہوگی؟ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وقت نکالیے، وقت نکالیے۔ آئے بیٹھے، بیوی کی طرف دیکھا۔ آج کل جو مسائل ہو رہے ہیں نا، یہ مرد کتنا بے غیرت ہو گیا، غیرت ہی نہیں اس کے اندر ہونی چاہیے نا بھائی۔ گھر والیوں کے تعلق سے گلے میں دیکھا دھاگا، یہ خیتن کا لفظ ہے، دھاگا۔ کہا زینب یہ کیا ہے؟ دھاگا ہے۔ خیتن ارقی لی فی، دھاگا ہے اس میں جھاڑ پھونک کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت کوئی پڑھ دے پھونک دے کوئی مسئلہ نہیں بھائی، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسی چیز دے رہے ہیں، لکیر مار رہے ہیں، اس کو کھول کے دیکھیے، کوئی ادھر چیر دیا ہے، حامیم عین سین قاف لکھ دیا ہے۔ بھائی پورے قرآن مجید شفا ہے بھائی، قرآن خود بخود پڑھ کے کر لیجیے نا، فری میں خود پڑھیے، کر لیجیے فری میں۔ لیکن لوگ جا رہے ہیں
دو ہی جگہ تو پیسہ نکالتے ہیں، چاہے چاہے یا نہ چاہے. دو جگہ بتا سکتے کون سی دو جگہ جہاں پیسہ نکلتا ہے جیب سے؟ ہاسپٹل میں اور پڑھائی میں کون نکالتا ہے؟ مولوی نہیں بنانے کا بچے کو، حافظ نہیں بنانے کا. کتنا 2000 روپیہ کمائے گا. انگلش کے لیے بڑی بڑی ٹیوشن لگاتے. اچھا یہ بتائیے انگلش کے لیے کتنا ٹیوشن لگتا ہے بھائی؟ ایک دو بتائیے نا مثال ہوگا. اب تو میں جانتا نہیں ہوں اس لیے آپ ہی لوگ بتائیے. انگلش اگر پڑھانا بچے کو تو ٹیوشن کتنے کی لگاتے؟ 1000 روپے کی. سبحان اللہ، آپ میرے ساتھ ہیں. 1000 روپیہ صحیح ہے نا بھائی؟ اور بچے کو اگر قرآن پڑھانا ہو، وہ میں نہیں بولوں گا کیونکہ آپ لوگ غلط تھوڑے نہ کر سکتے ہیں بھائی. آپ لوگ کہاں سے غلط کریں گے؟ قرآن سے محبت، حدیث سے محبت. عیسائیوں کے چرچ والے اسکول میں داخلہ دلانا ہو، برقعے والیوں کو دیکھ لیجئے، مسجد کے ٹرسٹیوں کو دیکھ لیجئے. کون ہے مسجد کا ٹرسٹی؟ لوگ بہت 30 مار کہاں ہیں ہماری مائیں اور بہنیں؟ کون ہے مدرسے کے سامنے لائن لگائے؟ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. مسجد کے ذمہ دار ہیں، چرچ والے اسکول میں بیٹی کو پڑھانا. ایک دن فارم نہیں ملا داخلے کا، دوسرے دن لائن لگا رہا، تیسرے دن لائن لگا رہا. اتنی محبت ہے. قرآن کے لیے کون لائن لگاتا ہے بھائی؟ حدیث کے لیے کون لائن لگاتا ہے بھائی؟ اس لیے آپ نے صحیح کہا 1000 کا ٹیوشن لگتا ہے. اب قرآن کے لیے کتنا ٹیوشن لگتا ہے وہ میں نہیں پوچھ سکتا، میری ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے. ہمت کرتا ہوں، اگر آپ لوگ حوصلہ دیں تو ہمت کر کے پوچھ لوں. مولوی صاحب اجازت ہے؟ تھوڑا برابری ہو جائے نا. قرآن کے لیے کتنا ٹیوشن لگاتے ہیں بتائیے؟ 100 روپیہ. ایک زیرو ہی نہ ہٹایا ہے، ایک زیرو ہی تو ہٹا رہے ہیں. اور کیا ہے بھائی؟ قرآن سے محبت چھوڑ دیجئے. اس لیے ذلیل و خوار ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں، معاشری کے خلاف نہیں ہوں، ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ قرآن سے محبت دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے توحید میں گڑبڑی ہو رہی ہے. اگر پکڑ کے رکھیے، علم حاصل کیجیے، اللہ والا علم. دنیا کے لیے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے کر رہے ہیں، ہاسپٹل کے لیے کر رہے ہیں. سب قرآن کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں بھائی آپ؟ جو قرآن قبر میں بھی کام آئے، اللہ کے دربار میں بھی کام آئے. اللہ کے لیے کتنا کر رہے ہیں؟ اللہ کی توحید کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوشش ہونی چاہیے. تو دھاگا، وہ جو تھا دھاگا، یہ دھاگا ہے. دھاگا لیا اور فوراً کاٹ دیا اور کہا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک. عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے. دھاگے کو شرک کہا. اور شرک ضد ہے توحید کی، یعنی وہ سین ہے، وہ ڈکیتی ہے اللہ کی توحید میں. فوراً ہو جائے گا بھی. اس لیے ہم کو چلنا ہے ہی. دھاگا ہٹا دیجیے. جب چلیے گا ہی پر تو پائیے گا گھی. وہ تو سمجھ جان رہے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، اسی میں ہے ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ جھاڑ پھونک، ٹونے ٹوٹکے اور محبت کے لیے منتر کرنا شرک ہے. نوجوان ساتھی موجود ہیں؟ پہنچ گئے؟ 100 گارنٹی. عشق کیا، شادی ناکام ہو گئے تو بابا ذرا وہ والی کو گھما دو نا میری طرف. وہ گھومتی ہی نہیں ہے. محبت کے لیے ٹونا ٹوٹکا. پھر اسی طرح بیوی دیکھتی ہے کہ میرا شوہر اب میری طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہا، وہ اپنی اماں کی طرف زیادہ دھیان دے رہا، امی 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 کر رہا ہے. اور کیسے ان کی طرف سے موڑنا؟ تو وہ بھی چلیے بابا ذرا دیکھیے نا، وہ جو ہے نا وہ ذرا امی کی طرف زیادہ دھیان دیے ہوئے ہیں. مال بھی گئی، کبھی کبھی عزت بھی چلی جاتی ہے. تو امی بھی دیکھتی ہے کہ اب تو بیٹا بیوی کے پیچھے پڑا ہوا، وہ کچن میں جا رہی ہے تو اس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ جہاں بھی جا رہی ہے بالکل سائے کی طرح بھاگ رہا ہے. اب تو امی امی کا جملہ ختم ہو گیا، تو وہ بھی چلی جاتی ہے کہ بابا ذرا کچھ کر کے دو نا. اب کر کے دو. اب دونوں کا ایک ہی میں ٹکرا رہا ہے تو کبھی کبھی بیٹا پاگل ہو جاتا ہے. تو دونوں کا ٹکرائے گا نا تو ہوگا کیا؟ پاگل ہو جائے گا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر بیوی کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے تو بیوی کے لیے جنت میں جانا بڑا آسان ہے. کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے لیے ایسی کوئی حدیث بیان کر دیتے. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر ایک حدیث آئی ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها
قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت. عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اس لیے ماں و بہنوں کے لیے نمازی بنے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شوہر کی جائز چیز میں اطاعت کر لے. 4 کام کرے گی، 5 انگلی گھی میں اور منہ کڑھائی میں. کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا. مطلب کہ عورتوں کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں. 4 کام کرے اور 8 دروازہ کھل جائے. کاش شوہر کے لیے بھی ایسی بھی ہے. تو جنت میں جانا عورت کے لیے بڑا آسان، بیوی کے لیے بڑا آسان. تو محبت کے لیے ویسے ٹونے ٹوٹکے کروانا توحید میں ڈکیتی ڈالنا ہے، اس لیے ذرا اس سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں ہاتھ میں دیکھیے گا پتھر پہن کے گھوم رہے ہیں، پتھر پہن کے گھومتے ہیں کچھ لوگ. پوچھنے یہ بہت، ارے بھائی اس پتھر کی بڑی اہمیت ہے. اچھا بڑی اہمیت ہے. اچھا یہ بتائیے ایک پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا، کون سا پتھر ہے وہ؟ حجر اسود. حجر اسود کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1270. واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ چومتے تو میں بھی تجھ کو نہ چومتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں. سنت سے محبت. لیکن نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. جب حجر اسود فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہ نقصان، تو دنیاوی پتھر جس کے ذریعے الو بنایا جا رہا ہے، کیا اس کے اندر طاقت ہے کہ فائدہ پہنچا دے اور نقصان؟ اس لیے میرے بھائیوں عقیدہ توحید کو مضبوط کرو، سین نہیں کھننے کا، ڈکیتی نہیں ڈالنے کا. اور جب بھی ایسا ہو جائے تو آپ عقیدہ توحید کی کتابیں پڑھا کیجئے، علماء کی محفل میں آئیے، دینی مجلسوں میں جمع ہو جائیے، قرآن سے جڑ جائیے، مجلسوں کو لازم پکڑ لیجئے، مسجدوں کو لازم پکڑیے اور توحید کو مضبوط کیے رہیے. چاہے جو ہو جائے، دوسرے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے. اس لیے اس کے ساتھ کبھی بھی کسی طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہونی چاہیے. 1-2 بات اور رہ گئی پھر میں آپ سے رخصت دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں. اب 3 بات جو رہ گئی تھی کہ آپ جائیے گا چھت پر تو بغیر سیڑھی کے، لوگ دلیل دیتے ڈکیتی ڈال دیں. اچھا جج کے پاس جائیے گا تو بغیر وکیل کے، وزیر اعظم کے پاس جائیے گا تو بغیر چپراسی کے. اب یہ 3 کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. بھائی اللہ کے لیے مثالیں مت دو، فلا تضربوا للہ الامثال. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74 کہ اللہ کے لیے مثالیں مت دو. اللہ غیب جانتا ہے، جو چیز پوشیدہ اس کو جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو جانتا ہے. اب دلیل دیں گے سمجھنے کے لیے. چھت مطلب نعوذ باللہ اللہ، یہی نا مثال دیتے لوگ ایسے. سیڑھی مطلب نعوذ باللہ، میں یہ مثال دوسرے کی کوٹ کر رہا ہوں لیکن میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں. بزرگوں کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا، اس بندے سے جو ہو پائے گا کوشش کرے گا جی بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دوسرے بول رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی مثال دیتے. لیکن میں یہ مثال کبھی نہیں دوں گا. چھت مطلب نعوذ باللہ اللہ، سیڑھی مطلب نعوذ باللہ بزرگ، سیڑھی پر چڑھنے والا مطلب مجھ جیسا گناہگار. اب یہ دیکھیے، اب اس پر غور کیجئے مثالوں پر. سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں. اب سیڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں، سیڑھی کو میں چھوڑوں گا ہی نہیں، سیڑھی کو میں چھوڑوں گا ہی نہیں. تو جب تک سیڑھی کو نہیں چھوڑیے گا اوپر تک چھت تک پہنچ سکتے، تو جب تک یہ بیچ والا نہیں چھوڑیے گا اللہ تک پہنچ سکتے. میں تو یہ مثال دوں گا ہی نہیں. کیا ہمارے بزرگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ میں ان کو سیڑھی بنا کر میں پیر رکھ کے چلوں؟ نہ، میں یہ مثال نہیں دے سکتا. تو صرف سیڑھی کو پکڑ کے رہنا، آپ چھت پہ نہیں جا سکتے. اور صرف ان کو پکڑ کے رہیں گے نہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا. اور اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے وہ تو ڈائریکٹ بولتا
فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر غالباً 16 یا 18 ہے کہ ہم تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہاں پر سیڑھی لگائیے، گردن ہی ٹوٹ جائے گی. سیڑھی لگے گی یہاں پر، کیسے لگے گی؟ اس لیے توحید میں کوئی بھی گڑبڑی کرے گا، اللہ کے لیے مثالیں دے گا، صحیح نہیں. وہ وکیل کے پاس، وکیل اور جج والا جو مسئلہ تھا، بھائی جج صاحب کے پاس وکیل کیوں جاتے ہیں، کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ جج صاحب کو نہیں معلوم ہے یہ کیس کیا ہے. نعوذ باللہ، کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ گار ہے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ کے لیے یہ مثال دینا، جج وکیل کے محتاج ہیں اور وکیل بھی جج کا محتاج ہے. نعوذ باللہ، کیا اللہ بندوں کا محتاج ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے یہ گناہ گار ہیں تو بزرگ صاحب بتائیں گے یہ گناہ گار ہیں، اللہ تو معاف فرما. اللہ، میں یہ مثال تو دیتا ہی نہیں، لیکن لوگ دے رہے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھاؤں. بھائی اللہ کے لیے مثالیں مت دو. کیا ہوا اللہ کو معلوم، کیا ہونے والا اللہ کو معلوم، کس نے کیا کیا اللہ کو معلوم. اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم. وزیر اعظم کے پاس بھائی چپراسی، کیا مثال دے رہے بھائی؟ کبھی بھی وہ دنیا کے لیے ہو سکتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ دنیاوی بادشاہ کی طرح ہے کہ وہاں گھوس بھی چل جائے، جا کے سفارش بھی چلے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40. اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو اللہ کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں بھائی. چاہے جو کچھ بھی کر لے، اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اٹھ جائے اور سفارش کرے؟ کوئی نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہے. نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کہے گا آپ سفارش کیجئے تو کریں گے. دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. سب سے اہم چیز ہے. تو جو توحید پر رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے. اکیلا اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، کسی کا کاروبار کو ٹھپ کر دے، کسی کو اچھا بنا دے، کسی کو خراب کر دے. کبھی ادھر ادھر نہیں جانے کا، چور دروازہ نہیں کھولنے کا. پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا بھی اللہ. سب کچھ اکیلے اللہ کرتا ہے. اور جس آدمی کے اندر عقیدہ توحید ہے، جم کر ہے، دنیا کی تمام پریشانی اس کے لیے آسان ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یوسف علیہ السلام کے ایک جملے پر کہ جو اندر رہ کے بھی وہ سمجھاتے، یعنی پریشانی آپ کو اٹھانی پڑے گی اگر آپ توحید والے ہیں. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید پر کرے. اللہ شرک و بدعت و خرافات سے دور رکھے. آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما. پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ جو قرض میں ڈوبے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ جو بیمار ہے شفا کل عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.